بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھوٹے کنکر ہٹانے کے بعد ہی تم پہاڑ ہلا سکتے ہو۔ ہم اپنی مشکلات کو اس سوچ کے ساتھ کبھی ختم نہیں کر سکتے جس سوچ کی وجہ سے ان مشکلات نے جنم لیا ہے۔ تم اپنے مستقبل تو نہیں بدل سکتے، لیکن تم اپنی عادات بدل سکتے ہو، اور تمہاری عادات ہی تمہارا مستقبل بدلیں گے۔ کسی اور کی طرح بننے سے بہتر ہے کہ تم اپنی ایک پہچان بناؤ۔ تمہیں شاید بہت سی ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑے، لیکن تم کبھی ناکام مت ہونا۔ کچھ لوگ چاہتے ہیں، کچھ لوگ خواہش کرتے ہیں، اور کچھ لوگ کر کے دکھاتے ہیں۔ آپ کون ہو؟ ان لوگوں کے لیے کامیاب بنو جو تمہیں ناکام دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہمیشہ اپنی دل کی بات مانو، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تمہیں اصل میں کیا کرنا ہے۔ غلطیاں اس بات کا ثبوت ہیں کہ تم کوشش کر رہے ہو۔ آج تک کوئی اچھا آدمی بہت تیزی سے امیر ترین نہیں ہو سکا۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ نیکی کرنے سے انسان کی عمر بڑھتی ہے۔ دوسروں کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تجربہ اچھا استاد ہے، لیکن اس کی کوئی فیس نہیں، لہٰذا دوسروں کے تجربات سے فائدہ اٹھاؤ۔ بات کو پہلے دیر تک سوچو، پھر منہ سے نکالو اور پھر اس پر عمل کرو۔ اپنے کسی ساتھی کی خوشی یا کامیابی پر دل سے خوش ہونا ایمان کی تندرستی ہے۔ نااہل سے محبت کرنے والا ہمیشہ ذلت و رسوائی اور ہلاکت اس کا مقدر بنتی ہے۔ بڑے کام کرو مگر بڑے دعوے نہ کرو۔ دنیاوی فنون پر پہر کرنا کفر کا مزاج ہے۔ پہر کرنا ہے تو اللہ کے علم پر کرو۔ ہر امتحان کے لیے تیار رہنا چاہیے، کیونکہ کبھی کبھی ایسا وقت آ جاتا ہے جس کی ہمیں امید نہیں ہوتی۔ اگر کوئی آپ کو اچھا لگتا ہے تو اچھا وہ نہیں، اچھے آپ ہو، کیونکہ آپ اس میں اچھائی تلاش کرتے ہو۔ کسی مشکل میں کسی بزدل سے کوئی مشورہ مت کرنا، کیونکہ وہ تمہاری بچی ہوئی ہمت کو بھی ختم کر دے گا۔ دریا نے نہر سے پوچھا کہ کیا تیرا دل نہیں چاہتا کہ تو سمندر بن جائے؟ تو نہر نے جواب دیا کہ بڑا بن کر کارا ہو جانے سے بہتر ہے کہ میں چھوٹا رہ کر میٹھا رہوں۔ اے بندے، جس نے تمہیں بنایا ہے اس سے بہتر تجھے کون سمجھے گا؟ بس اس پر بھروسہ رکھ۔ وقت سب کو ملتا ہے زندگی بدلنے کے لیے، لیکن کسی کو دوبارہ زندگی نہیں ملتی وقت کو بدلنے کے لیے۔ صحیح معنوں میں ہنسنے کے لیے آپ کو اس قابل ہونا پڑتا ہے کہ آپ اپنے دکھ کے ساتھ کھیل سکیں۔ خدا سے خوف کرنے والا ہدایت پاتے ہیں، اور درویشی سے ڈرنے والا قہر الہی میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ مصائب میں صبر کرنا قابل تعریف نہیں، بلکہ مصائب پر خوش اور شاکر رہنا قابل تعریف ہے۔ ہم جنت میں جانے کی تمنا تو کرتے ہیں، لیکن جنت میں لے جانے والے کام نہیں کرتے۔ سب سے بڑا دولت مند وہ ہے جو تقوی کی دولت سے مالا مال ہو۔ گناہوں سے توبہ کرنے کے بعد دوبارہ گناہ کرنا دروغگوئی ہے۔
دنیاوی نام و نمود کا خواہش مند آخرت کی لذت سے محروم رہتا ہے۔ جو دنیاوی عزت چاہتا ہے اسے چاہیے کہ 3 چیزوں سے کنارہ کش ہو جائے۔ نمبر 1، مخلوق سے اظہار حاجت کرنا۔ نمبر 2، دوسروں میں عیب نکالنا۔ نمبر 3، کسی کے مہمان کے ساتھ جانا۔ خواہشات کا بندہ کبھی سچا نہیں ہو سکتا، کیونکہ خدا کے ساتھ اخلاص کا تعلق سچائی اور خلوص نیت سے ہے۔ جس طرح جنت میں رونا عجیب سی بات ہے، اسی طرح دنیا میں ہنسنا بھی تعجب انگیز ہے، کیونکہ نہ تو جنت رونے کی جگہ ہے اور نہ دنیا ہنسنے کی جگہ۔ صرف زبانی توبہ کرنا جھوٹوں کا کام ہے، کیونکہ اگر سچے دل سے توبہ کی گئی تو دوبارہ توبہ کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی۔ جو شخص تمہارے سامنے دوسروں کے عیوب بیان کرتا ہے، وہ یقیناً دوسروں کے سامنے تمہاری برائی بھی کرتا ہوگا۔